السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک سوال اور ہے، مسواک کے تعلق سے غالباً میں نے رمضان المبارک روزے کے اس میں کلپ میں ایک بات بتائی تھی کہ مسواک ایک بہت عظیم سنت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور مسواک کی بہت ساری برکتیں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ مسواک سے آدمی کے جہاں منہ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جہاں ہڈی کا کیلشیم، دانتوں میں جو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ دانتوں کا کیلشیم اللہ تعالیٰ نے مسواک میں رکھا، جو سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، یہ ساری چیزیں مسواک کے اندر آپ کو میسر ہوتی ہیں۔ جن جن چیزوں کی ضرورت آپ کو، منہ کو صاف کرتا ہے، دانتوں سے بیماریوں کو ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں برکتیں اور اس کے ثواب کا عالم یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ ایک وضو، ایک نماز اس وضو سے پڑھی گئی جس میں مسواک کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسواک والے وضو کی نماز کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے وضو کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں مسواک کرنا چاہیے، اور مسواک ایک عظیم فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے وقت، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ برش نہیں کر سکتے، منجن نہیں استعمال کر سکتے، مگر مسواک چاہے کتنی کڑوی ہو آپ کو مسواک کرنے کی اجازت پیارے مصطفیٰ نے حدیث پاک میں عطا فرمائی۔ اس بات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا نے مسواک کو روزے کی حالت میں بھی اجازت عطا فرما دی۔ اور پھر مسواک کا عالم یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، بالکل آخری وقت ہے پیارے نبی کا، سرکار پر غشی کا عالم ہے، آقا کریم کو ہوش آیا، سرکار نے آنکھیں کھولی، حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک مسواک ہے۔ آقا کریم نے بڑے غور سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا اور پھر مسواک کو دیکھا۔ ام المومنین ہماری مائیں آپ کے قدموں پر قربان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں سرکار کا سر مبارک ہے۔ آقا کریم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا مسواک لے لوں؟ سرکار نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ہاں مسواک لے لو۔ کہتی ہیں پھر میں نے آقا کو مسواک دی، مگر سرکار نے اس کو اپنے دندان مبارک سے نہیں چبایا، بلکہ کہتی ہیں میں نے اپنے منہ سے، دانتوں سے اس کو نرم کیا اور اس کے بعد سرکار کو عطا فرمایا۔ حضرات محترم یہ بات بہت غور کرنے کی ہے کہ سرکار دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے والے ہیں، اس وقت بھی سرکار مسواک کو پسند کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم جب نمازیں ادا کریں، وضو کریں، اور وضو کے علاوہ بھی جب ہم کوئی منہ دھوئیں یا جیسے بھی، تو اس وقت ہمیں مسواک کو عام طریقے سے عام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جب وضو ہم کریں نمازوں کے لیے تو ہمیں مسواک کو اپنے عمل میں لے آنا چاہیے، مسواک کے عادی ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم سنت کے صدقے ہمیں نمازوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک روایت اور ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بتاؤں۔ ایک غزوے کا موقع ہے، جنگ، صحابہ کرام کئی روز سے حملے کر رہے ہیں لیکن فتح میسر نہیں ہو رہی ہے۔ وہ صحابہ تھے، سوچتے تھے کہ آخر ہم سے کون سا ایسا عمل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم فتح نہیں پا رہے ہیں۔ وہ پھر اپنے درمیان تلاش کرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جو ہم چھوڑ رہے ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں فتح نہ میسر ہوتی ہو۔ غور کیا، پتہ چلا کہ مسواک چھوٹی ہوئی ہے، مسواک نہیں کی ہے۔ حضرات محترم کہا ہم سے ایک عظیم سنت چھوٹی ہے آقا کی۔ آتا ہے روایت میں کہ کچھ چند صحابی درختوں پر چڑھے، اور درختوں پر چڑھنے کے بعد انہوں نے شاخوں کو کاٹ کر نیچے پھینکنا شروع کیا۔ دوسرے صحابہ نے مسواک تیار شروع کی، اور اس کے بعد انہوں نے مسواک کی۔ سامنے کفار کا لشکر بنا ہی حملے کے دوڑ کر چلا گیا۔ کہنے لگے کہ آج مسلمان کسی دوسرے ارادے سے آ رہے ہیں، آج وہ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، آج ان کا کیا ارادہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سنت مصطفیٰ کی برکت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ہی مقابلے کے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی ہر بیماری کا علاج، دنیا میں کامرانی کا ذریعہ مصطفیٰ کی احادیث میں، مصطفیٰ کی سنت میں تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔